الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه والإحسان وهدانا إلى طريقه تفضلا على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کہی جائے اللہ رب العزت والجلال ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، آج ہر انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے. دولت کمانے، شہرت حاصل کرنے اور نہ جانے دنیا کی کون کون سی نعمتوں کو حاصل کرنے کے پیچھے اپنے رب کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، اور دنیا کا بھوت دماغ پر سوار ہے. اور جس مقصد کے لیے اس بندے کو اور اس انسان کو پیدا کیا گیا، اس مقصد کو پیچھے چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے. میرے عزیزوں، اس دنیا کے اندر جو انسان کو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور ہمارا اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے. اصل جو یہ زندگی ملی ہے ہم کو، وہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے، تاکہ جب رب العالمین کے یہاں حاضری ہو تو کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو یہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. دوستوں اور بزرگوں، اگر اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی اور رب العالمین کی بات کو مان کر اس کے دیے ہوئے احکامات پر، اس کی نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق اگر زندگی گزاری تو آخرت میں کامیابی ہوگی، ورنہ ناکامی اور نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا. دوستوں اور بزرگوں، ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے عارف باللہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنے دوست کے یہاں جاتے ہیں. جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ میرا پھلا گھوڑا کہاں ہے، میری ڈھال کہاں ہے، میری تلوار کہاں ہے؟
اور میرا اچھا سونے سے جڑا ہوا، چاندی سے جڑا ہوا تاج کہاں ہے؟ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے جب یہ صورتحال دیکھی، دروازے پر پہنچے، دستک دی، اور دستک دینے کے بعد سلام کیا اور اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پوچھا، اے دوست، اے میرے جگری یار، آج تو اپنے گھر والوں کو پریشان کیوں کیے ہوئے ہے؟ کیوں پریشان کر رہے ہو کہ میرا گھوڑا کہاں ہے اور میرا جوڑا کہاں ہے، میرا قیمتی لباس کہاں ہے؟ آج ان چیزوں کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے، میرے پاس خلیفہ وقت کے پاس سے دعوت نامہ آیا ہے اور مجھے اس کے یہاں دعوت میں جانا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر اچھا لباس ہو، میرے سر پر اچھا تاج ہو، میرے پاس اچھی سواری ہو، اچھا گھوڑا ہو، اچھی تلوار ہو اور اچھی ڈھال ہو۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے، ہر وقت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دماغ پر سوار رہتا تھا، ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت والجلال کا خوف ہمیشہ رہتا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے پیارے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تیرے پاس خلیفہ وقت کے یہاں سے دعوت نامہ آیا ہے، تجھے اس کے یہاں جانا ہے، وہاں کے لیے تو اچھے لباس کی تیاری کر رہا ہے، اچھی ڈھال اور اسی طریقے سے اچھی سواری کی تو طلب کر رہا ہے، لیکن یہ بتا کہ جب خلیفہ وقت کے مالک احکم الحاکمین شہنشاہ دو جہاں رب العالمین کی طرف سے تیرے پاس دعوت نامہ آئے گا تو اس وقت کیا کرے گا؟ وہ یہ بات سننے کے بعد حیران رہ جاتا ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ، یہ خلیفاؤں کے دعوت نامے، بادشاہوں کے دعوت نامے اور اسی طریقے سے وزیروں کے دعوت نامے یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جب رب العالمین کی طرف سے دعوت نامہ آئے گا تو آپ اگر 1 منٹ کی مہلت مانگیں گے، 1 سیکنڈ کی مہلت مانگیں گے تو آپ کو نہیں مل پائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا متعینہ وقت آ جاتا ہے پھر انسان مہلت مانگے تو نہ 1 منٹ آگے ہو سکتا ہے اور نہ 1 منٹ پیچھے ہو سکتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اس کا بھی مطلب اور ترجمہ یہی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، اس نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنے صدقات کیے ہیں، کتنے اچھے لوگوں سے معاملات کیے ہیں۔ اور یہ دیکھو، جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس امت کو غالباً 88 جگہ اللہ رب العزت والجلال نے ایمان کے ساتھ میں خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو خطاب فرمایا ہے۔ ورنہ پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ اگر امت کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو رسولوں کے واسطے سے دیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو ڈائریکٹ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ اس امت کا اعزاز سمجھ لیجیے اور اس امت کا شرف سمجھ لیجیے، اس امت کی دوسری امتوں پر بلندی اور درجات کو سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو براہ راست خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کی کیا تیاری کی ہے۔
دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا ہر انسان، ہر عقل مند انسان اپنی زندگی کو ایک حساب و کتاب کے مطابق گزارتا ہے۔ ہر دکان والا، ہر تجارت والا اور ہر حاکم اور ہر مدرسے والا اپنے مدرسے کا گوشوارہ بنا کر، اور اسی طریقے سے جو آج کی حکومتیں ہیں ان کے یہاں بھی ایک گوشوارہ ہوا کرتا ہے، ایک حساب کا ان کے پاس رجسٹر ہوا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک پان کی دکان والا اپنی دکان کو ایک حساب کے مطابق چلایا کرتا ہے۔ اس کے یہاں ایک حساب ہوا کرتا ہے کہ اگر میں اپنی دکان کے اندر 500 روپے کا سامان لا رہا ہوں اور مجھے اس دکان کے اندر اگر بچت ہو رہی ہے تو وہ اس دکان کو چلاتا ہے، ورنہ کھوکے کو بند کر دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مدرسے والے اور مسجد کے ٹرسٹی، ان کے یہاں بھی ایک حساب کتاب ہوا کرتا ہے۔ ان کے پاس بھی جنتری ہوا کرتی ہیں کہ کس کس مد میں کتنا کتنا آیا اور کتنا خرچ ہوا، کتنا بقایا ہے اور کتنا قرض ہو گیا ہے۔ اور حکومت کے یہاں بھی یوں ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر حکومت کے یہاں گوشوارہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہمارے بجٹ کے اندر، ہمارے فنڈ کے اندر اتنی قیمت ہے اور اتنے دنوں تک چلے گی اور فلاں کو اس مال سے مدد حاصل ہو سکتی ہے، مدد مل سکتی ہے، تو وہ حکومت چلا پاتے ہیں۔ اور اگر حکومت کے فنڈ کے اندر، ان کے بجٹ کے اندر بجٹ یہ جواب دے دے کہ ہمارے پاس اب دولت نہیں ہے، ہمارے پاس اب کوئی مال و دولت کا سلسلہ نہیں ہے، تو وہاں کا دیوالیہ نکل جایا کرتا ہے اس حکومت کا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، کبھی ہم نے بھی اپنی زندگی کا گوشوارہ بنایا ہے؟ کبھی ہم نے اپنی زندگی کا حساب لگایا ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت والجلال کے حکموں کے مطابق کتنی بار زندگی گزاری ہے؟ کبھی ہم نے حساب لگایا؟ کبھی ہم حساب نہیں لگاتے اپنی زندگی کا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بتلاؤ کہ یہ انمول نعمت اور انمول زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کیا اس پان والے کی دکان سے گئی گزری ہے؟ یہ اللہ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، کہ یہ اس سے سستا ہے کہ ایک مسلمان یا ایک کافر یا ایک اسلام کو نہ ماننے والا جو اپنی دکان کو چلاتا ہے، وہ بھی اپنی دکان کا حساب لگاتا ہے اور حساب لگا کر اپنی دکان کو آگے بڑھاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی رات کی تنہائیوں میں یا دن کے اجالے میں کبھی یہ سوچا کہ ہماری زندگی بحیثیت مسلمان کتنی اللہ کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہے؟ آپ مسجدوں کا حال دیکھیں، صرف جمعے کے دن چند نمازی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، ورنہ مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ ممبروں سے مسلسل دین کی باتیں اور اسی طریقے سے مدرسوں سے دین کی باتیں مسلمانوں کو پہنچتی رہتی ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل کے اندر اس طرح کی بات نہیں آتی۔ پورا ہفتہ مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ جو زندگی ملی ہے یہ بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کے مطابق اگر زندگی گزار لی تو اللہ کے یہاں کامیابی ملے گی، ورنہ یاد رکھو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہاں حسرتیں اور افسوس غم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے یہ جو آنکھیں دی ہیں، یہ جو کان دیے ہیں، اللہ نے جو یہ زبان دی ہے، یہ عقل دی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سائل ایک اللہ والے کے یہاں جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت، میں بڑا محتاج ہوں، میرے پاس نہ کھانے کو ہے، میرے پاس نہ پینے کو ہے، مجھے کچھ آپ دے دیجئے۔
یا کہیں سے انتظام کرا دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم تو لکھ پتی اور کروڑ پتی آدمی ہو، تم دستے سوال کیوں پھیلا رہے ہو؟ اللہ سے مانگو اور کوئی کام کرو۔ تو وہ سائل بڑی تعجب خیز نظروں سے اس عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ والے، میرے پاس میری جیب میں 1 ٹکا تک نہیں ہے، میرے پاس 1 روپیہ تک نہیں ہے، اور تم مجھے لکھ پتی اور کروڑ پتی بتلا رہے ہو۔ تو ان بزرگ کا آپ جواب سنیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے عزیز، یہ جو اللہ نے تمہیں جو زبان دی ہے، جس سے تم اپنی مسکنت کا اور اپنی غربت کا اظہار کر رہے ہو، یہ بتاؤ اس ذرا سی بوٹی کی کتنی قیمت لیتے ہو؟ میں تمہیں 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کتنی قیمت لیتے ہو اس ذرا سی زبان کی؟ وہ سائل دیکھتا رہ گیا۔ پھر اسی طریقے سے ان اللہ والوں نے اس کے ہاتھ کے بارے میں، اس کی آنکھوں کے بارے میں، اس کے کانوں کے بارے میں، اس کی عقل کے بارے میں، اس کے دماغ کے بارے میں سوال کیا کہ بتاؤ ان کی کتنی قیمت لیتے ہو؟ تو وہ سائل نفی میں جواب دیتا رہا اور منع کرتا رہا۔ یعنی اس بزرگ نے اس سائل کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی اور اس کے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کی ایک اہمیت کو بٹھلایا۔ دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ ہمارے پاس جو دماغ ہے، اگر اللہ تعالی ہمیں اس عقل سے معاف کر دیتا، اللہ تعالی ہم کو اگر عقل نہ دیتا، باولا بنا دیتا جس کو ہم کہتے ہیں، تو کہیں ہم سڑکوں پر ہمیں بچے پریشان کرتے ہوئے ہوتے، کوئی ڈھیلے مارتا، کوئی پریشان کرتا، کوئی دھکے دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کا آپ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے آپ کو جو ہاتھ دیا ہے، اللہ نے جو آپ کے ہاتھ کے اندر یہ 5 انگلی دی ہے، اس کے اندر سے 3 خراب ہو جائیں، شل ہو جائے ہاتھ، آپ اس سے کام نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ کو صحیح کر دے، آپ کی آنکھ کو صحیح کر دے اور آپ کی قوت سماعت کو صحیح کر دے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا دن و رات آپ شکر ادا کریں، اور اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے جو 5 نمازیں آپ کے اوپر فرض کی ہیں، ان کو متعینہ وقت پر ان کو ادا کرتے رہیں، اور اگر یوں ہی زندگی گزار دی تو گزر جائے گی۔ کافروں کی بھی گزر رہی ہے، بے دینوں کی بھی گزر رہی ہے، اور مسلمانوں کی بھی گزر جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت والجلال میدان حشر میں ہر کالے کو اور ہر گورے کو اور ہر کافر کو اور ہر مسلمان کو جمع کرے گا، تو اللہ رب العزت والجلال ہر انسان سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں باز پرس کرے گا اور پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں دماغ دیا تھا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے تھے، میں نے تمہیں کان دیے تھے، تم نے کتنا شکر ادا کیا اور میرے حکموں کے مطابق کتنی زندگی گزاری؟ تو کیا آپ اور میں جواب دے سکیں گے؟ نہیں جواب دے سکیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، قیامت کا دن جب ہوگا اور حشر کے میدان میں جب انسان جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوگی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے اللہ والے ہو، ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ کو بتلاتا چلوں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ اچانک سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رخ انور پر
وہ گرم گرم آنسو گرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عائشہ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ پوچھا عائشہ آج کیوں رو رہی ہو؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے قیامت کی ہولناکی نے اور اس کے دہشت انگیز منظر نے مجھے رلا دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمیں آپ قیامت کے دن بھلا تو نہ دیں گے، کہیں ہمیں آپ فراموش تو نہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ بھلا نہ دینا۔ تو آپ جواب سنیں، بیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بیوی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو ہر وقت اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، جب تک ہر انسان 3 مرحلوں سے نہ گزر جائے اس وقت تک وہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو فرما دیتے، اے عائشہ، تمہیں فکر کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہوں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، جب تک 3 مرحلوں سے ہر انسان نہ گزر جائے اس وقت تک وہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پہلا مرحلہ ہوگا کہ قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی اور ہوا چلنے کے بعد تمام انسانوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال آ جائیں گے اور ان نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد ہر انسان کہے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس کے اندر نہ کوئی چھوٹی سی بات چھوڑی گئی ہے اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی گئی ہے، اس کے اندر تو سب کچھ موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالے میں گناہ کرتے رہیں اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالتے رہیں اور ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ نہیں، قرآن کریم کی آیت فرماتی ہے کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس کے اندر ہر چھوٹا اور ہر بڑا گناہ اس کے اندر دکھا دیا جائے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کو قرآن کریم کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اجی میں تو پاس ہو گیا ہوں، میرا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھو۔ آپ دنیا کے اندر دیکھو، ہمارا اگر کوئی بچہ یا آپ کا کوئی بچہ آپ کے گھر کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں میں، اپنے بزرگوں سے، اپنے محلے والوں سے وہ اس بات کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ میرا تو پہلا نمبر آیا ہے، نمبرات کے اندر فرسٹ ڈویژن آئی ہے، وہ سب کو دکھاتا پھرتا ہے۔ ایسے قیامت کے اندر جس آدمی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اجی میرا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھو۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہوگی وہ آگے اس کو بیان کیا ہے، اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اس شخص کو دیا جائے گا جس کو اس بات کا ڈر ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العزت والجلال کے یہاں جا کر حساب و کتاب دینا ہے، میری حاضری اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ایک دن ہونی ہے۔ اس آدمی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور صرف میرے مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کا ڈر ہو کہ مجھے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں
نامہ اعمال دے دیا جائے، ایسے بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری تب ہمیں ہمارے سیدھے ہاتھ کے اندر ہمیں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا تو پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جنت کے اندر اس مسلمان کے لیے، اس اللہ والے کے لیے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور وہ جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوگا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس سے کہو کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں اس سے مزے لے لے کر کھاؤ اور اس سے مزے لے لے کر پیو، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم دنیا کے اندر نیک اعمال کر کر آئے ہو، دنیا کے اندر صدقات اور خیرات کر کے آئے ہو، اس کی وجہ سے آپ آج جنت کے اندر، جنت کے بالا خانوں میں مسیریوں پر ٹیک لگا کر اچھے سے اچھا کھاؤ اور اچھے سے اچھا پیو۔ دوستوں اور بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرحلے کے بارے میں فرمایا کہ ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ وہ پل صراط کہتے ہیں، ایک پل ہوتا ہے جہنم کے اوپر، اس کو پل صراط کہتے ہیں، جس کی مسافت کے بارے میں فرمایا کہ 50,000 برس تک اس کی چڑھائی پر انسان چڑھتا رہے گا، اور جو اس کا لمبا راستہ ہوگا چڑھنے کے بعد وہ 50,000 برس، اور جب اترنے کا جو ڈھال ہوا کرتا ہے وہ 50,000 برس کا ہوگا، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، پل صراط کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہائے ہوں گے، اور اللہ رب العزت والجلال سے اس نے توبہ اور استغفار کیا ہوگا، اور اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہوگی،